الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعر حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: لكل شعر من الصوف حسنة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ذی قدر نوجوانوں، عزیز بچوں،
یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحجہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ حج کے عمل کی وجہ سے اس کا نام الحجہ بھی ہے، اور اس کی عظمت و شان بھی۔ اس مہینے کے اس عمل کو انجام دینے کے لیے دنیا بھر سے اہل ایمان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ اور اس کے گرد و نواح کے مخصوص مقامات کی مخصوص دنوں میں مخصوص کیفیت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جا کر اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں وہ یقیناً بڑے ہی باسعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس شخص نے حج بیت اللہ کا حج کیا، من حج البیت وقضى مناسکہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک درست طور پر ادا کیے، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، نہ تو اس نے کوئی نامناسب حرکت کی، شرم و حیا کے پورا اہتمام کیا، پاسداری کی، وَلَمْ يَفْسُقْ، اور نہ ہی اس نے فسق و فجور کیا، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اور نہ ہی کسی کو ایذا پہنچائی، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو وہ ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے اسے اس کی ماں نے ابھی جنم دیا ہو، یعنی جس طرح وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح پاک واپس لوٹتا ہے۔ تو ایک تو اس حدیث میں بیان کرتا فضیلت کو سمجھا جائے، اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں بیت اللہ کا حج کرنے والے کے لیے۔ لم یرفث، اس نے شرم و حیا کی پاسداری کی، کوئی شرم و حیا کے منافی عمل حرکت نہیں کی، تو شرم و حیا کا پورا اہتمام وہاں جانے والوں سب کے لیے ضروری۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور وہاں جانے والوں کو خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی کیونکہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور جو لوگ گئے ہیں ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ انسان کا وہاں ذہن نہیں پھٹکتا، اس کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز رہتی ہے، الا یہ کہ اس کے باطن کے اندر کوئی بہت ہی برائی ہو، ورنہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ ادھر ادھر نہیں آتی۔ اس حوالے سے وہ خاص اللہ کی عنایت ہے اور حفاظت میں رہتے۔ تو ایک شرط تو یہ لم یرفث، دوسری ولم یفسق، کوئی گناہ نافرمانی نہیں کی، کسی کا مال اٹھانا، کسی کی غیبت کرنا،
کسی اور کسی بھی طریقے سے کوئی گناہ کا کام یہ نہیں کیا، تو اس کا بھی خاص اہتمام ان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا ہے وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، کسی کو ایذا نہیں پہنچے۔ حالانکہ یہ بھی فسق میں آتا ہے کسی کو ایذا پہنچانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے بیان فرمایا اور اس کی خاص تاکید کی۔ قرآن مجید میں بھی جہاں پہ حج کا تذکرہ ہے تو وہاں پہ یہ ہدایات دی گئی ہیں، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو پھر اس نے نہ تو کوئی بے حیائی کا کام کرنا ہے، نہ ہی فسق و فجور اختیار کرنا ہے، اور نہ ہی حج میں جھگڑا کرنا ہے۔ جھگڑا ایذا کے زمرے کی ایک شکل ہے اور یہ بھی فسق میں آتا ہے جھگڑا کرنا، لیکن خاص طور پہ اس کو الگ سے ذکر کیا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو ایذا نہیں پہنچانی کسی کو۔ تو فرمایا جن لوگوں نے اس طرح حج ادا کیا اتنے اہتمام کے ساتھ، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے پلٹتے ہیں جیسے ان کی ماں نے ابھی ان کو جنم دیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک۔ تو دوسری بات جو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا وہ ایسے پلٹتے ہیں جیسے ان کی ماں نے انہیں ابھی جنم دیا، یعنی گناہوں سے پاک۔ تو اس سے مراد بہرحال صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ حج کرنے سے سب کچھ ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں پاک صاف، بشرطے کہ ہم نے کبیرہ گناہوں کے معاف کروانے کا پورا اہتمام کیا۔ اور کبیرہ گناہ وہ استغفار سے طلب مغفرت سے معاف ہوتے ہیں، ایسے معاف نہیں ہوتے۔ نبی قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت بخشنے والا ہوں لیکن اس شخص کے لیے جو توبہ کرے۔ جو توبہ ہی نہ کرے تو اللہ دوسرے معاف نہیں کرتے۔ دوسری جگہ سورہ نحل میں ارشاد ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، تیرا رب بے شک ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں جہالت میں یعنی نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ توبہ کی میں شرائط بیان کرتا ہوں، یہاں پہ اس کی ایک شرط اہم بیان کی گئی ہے کہ اصلاح کر لینا ہے، اپنا عمل درست کر لینا ہے۔ توبہ گناہ تو ہے غلط کام کرنا، اور توبہ ہے اس غلط کام کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں جو درست عمل ہے اس کو اختیار کرنا، تو اصلاح کر لینا۔ وَأَصْلَحُوا، فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے۔ من بعدها یہ لفظ بہت قابل غور کہ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد اللہ بخشے گا۔ من بعدها، میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، اللہ کا ضابطہ اور قاعدہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا کھلا انسان کے لیے اعلان ہے، اور ہر وقت دروازہ کھلا ہے اللہ رب العزت کا گناہوں کی بخشش کے حوالے سے، لیکن جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ انہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ لیکن اللہ کے ضابطے کے مطابق اللہ نے ضابطہ بھی تو بیان کر دیا کہ کیسے بخشتا ہوں میں گناہوں۔ تو پہلے فرمایا انی لغفار لمن تاب، اس کو بخشتا ہوں جو توبہ کرے۔ پھر فرمایا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ کی اور اس کے بعد اصلاح کر لیا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، میں بہت بخشنے والا ہوں انہیں من تاب جو توبہ کریں، وآمن اور ایمان لائیں۔ تو ایمان بھی شرط ہے، توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی بخشش کی شرائط میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اس کی توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ وہ ایمان لائے۔ ایمان نہیں لائے گا تو اس کی گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ آمن۔ دوسری شرط ہے وعمل صالحا، درست عمل اختیار کرے۔ یہی بات سورہ نحل میں بیان فرمائی، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا۔ تیسری شرط ہے ثم اهتدى، اور سیدھے راستے پہ چلتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ بس کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اس کے اندر کوئی اس بارے میں حساسیت ہی نہیں ہے، جو دل میں آیا کر لیا، غلط کر لیا، پھر آگے اللہ توبہ کرتا ہوں، اور اس کے دل میں کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ پھر ایسا نہیں کرنا۔ تو مختصر یہ ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ اپنا غلط کام چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلط کام کے مقابلے میں جو درست عمل ہے وہ اختیار کر۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس غلط کام پر اس کو شرمندگی اور ندامت ہو، یعنی انہیں باتوں کو یاد کر کر کے، جوانی کی غلطیوں کو بڑھاپے میں یاد کر کر کے لذت بھی حاصل کرتا رہے، ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، خجالت ہو، حسرت و افسوس ہو کہ میں نے ایسے کیوں کیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس غلط عمل کی وجہ سے اس نقصان کی تلافی کرنی ہے۔ اگر حقوق اللہ ادا نہیں کیے تو ان کو ادا کرنا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی ماضی میں تو ان کی قضا شروع کر دے، روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا شروع کر دے، زکاتیں نہیں دی تو استطاعت کے مطابق اس کی قضا شروع کر دے، زکات دینا شروع کر دے۔ ایک تو نئی جو زکات اس میں لازم ہے وہ، اور پھر ماضی کی جو حساب کتاب کر لے اس کو دینا شروع کر دے۔ یہ ہے سیدھے راستے پہ چل پڑنا ہے۔ ثم اهتدى، رخ دوسری طرف ہو اور انسان کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوئی ان کا ازالہ، لیکن اگر وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے اور ابھی حقوق اللہ باقی تھے اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی اس کی کمیاں معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد میں جو کوتاہی ہے وہ اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے، وہ اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں یا ان کی معافی طلب کی جائے، متعلقہ لوگوں سے معافی طلب کی جائے، جب تک وہ لوگ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ سب سے اہم اور حساس ترین معاملہ ہے، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی۔ کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس پہ پلازہ بنا لیا ہے اور کہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور معافی ہو جائے گی، تو ایک معمولی سا سمجھ رکھنے والا شخص بھی کہے گا کہ اس کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے، جب تک کہ وہ اس کا حق واپس نہیں کرتا، اپنے یتیم بھتیجوں بانجوں کا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے اور خود مزے کر رہا ہے، اور وہ کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہے میں تو حج کروں گا یا توبہ کروں گا تو میری غلطی معاف ہو جائے گی، تو ایسا تو نہیں، اندھیر نگری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو جس نے ایسے حج کیا، یہ جو فرمایا نا کہ اللہ اس کو ایسے واپس پلٹاتے ہیں حج کرنے کے بعد جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو، تو جس نے اس طرح حج کیا، گناہوں کی توبہ کی یہ شرائط پوری کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور وہاں پہ اس نے اللہ کے آگے سسک کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی تو ایک فضیلت جو اس حج کی ہے میں نے آپ سامنے عرض کی، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتے۔ اب یہ عمل حج کا
یہ انہی لوگوں تک محدود نہیں ہے. یعنی یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں حج کرنے گئے ہیں انہیں تو یہ سعادت حاصل ہے، اور جو ہم نہیں جا سکے کیا ہم اس عمل سے لا تعلق ہیں؟ قطعاً نہیں. ہم نہ جانے کے باوجود پورے ان دنوں میں ہماری توجہ اس عمل کی طرف ہونی چاہیے. ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے دل کے جذبات و احساسات وہ وہاں ہونے چاہیے. اس لیے دیگر لوگوں کو جو اس جگہ نہیں ہے پہنچ سکے ان کے لیے دین نے عملی طور پر اور شعوری طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس عمل میں شامل کرنے کے لیے اعمال انجام دیے، اعمال مقرر فرمایا. ان میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے قربانی کا عمل. اصل میں تو قربانی وہ اللہ کے گھر کی نظر ہے. جیسے قدیم دور میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر جایا کرتے تھے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والقلائد والہدی والقلائد. تو وہاں پہ ہدی کے جانور کا ذکر ہے سورہ مائدہ کے اندر. تو ہدی کا جانور لے کر جاتے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جانور وہاں ہی جا کر مینا میں، جس کو محل کہتے ہیں، وہاں پہ اس کو ذبح کیا جائے، قربان گاہ. اس سے آگے پیچھے اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اور یہ مسئلہ بھی قرآن مجید ہی نے بیان کر دیا کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ ایک شخص گھر سے ہدی کا جانور لے کر احرام باندھ کر نکلا اور راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ بن گئی کہ وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہا، تو وہ نہیں پہنچ پا رہا تو اپنا وہ قربانی کا جانور بھیج دے، اور وہ جانور جب تک اپنی قربان گاہ میں پہنچ نہ جائے اور وہاں پہ مقررہ وقت میں ذبح نہ کر دیا جائے، اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے. یہ احرام کی حالت میں رہے گا. تو ایک بہت بڑا عمل ہے حج کا یہ قربانی، حج کے اعمال کے میں سے ایک اہم عمل قربانی ہے. اب جو ہم لوگ وہاں شریک نہیں ہو سکے تو ہمارے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ قربانی کا عمل جو ہے وہ مشروع قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ من استطاع منکم ان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے اور اس کے باوجود وہ قربانی کا کوئی اس نے ارادہ نہیں کیا، کوئی سامان نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہے. اس کا یہاں کیا کام؟ کیونکہ یہ عید کی نماز تو حج کے اس عمل کی خوشی میں انجام دی جا رہی ہے، ادا کی جا رہی ہے. یہ عید کا پورا دن اسی حج کے عمل کی خوشی میں ادا کیا جا رہا ہے، اس کو منایا جا رہا ہے. تو اس دن جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بھی اسی خوشی کا اظہار ہے. تو جس کام کے لیے، جس عمل کی وجہ سے وہ خوشی کا دن مقرر ہے، اس کی اسے خوشی ہی نہیں ہے، استطاعت کے باوجود وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور اس عمل کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، تو اسے تو خوشی نہیں. تو جب اسے کوئی خوشی نہیں ہے تو پھر وہ عید کی نماز پڑھنے کیا آ گیا، اس سے ایسے کیا کل. تو یہ بڑی سخت وعید ہے. تو ہم جو وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے ایک تو قربانی کا یہ عمل یہ مشروع قرار دیا گیا. دوسرا، اس کے علاوہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہونی چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جس نے قربانی کرنے کا جس کا ارادہ ہے اور اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا
تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. اب بال اور ناخن نہ تراشنا یہ دیگر جو احرام کی پابندیاں ہیں یہ تو محرم کے لیے جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس نے احرام باندھا ہوا. لیکن ہمیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر، تخیلاتی طور پر، تصوراتی طور پر اس عمل میں رکھنے کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ تم بھی اس سے مشابہت اختیار کرو اور بال اور ناخن نہ تراش. اس حدیث میں تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یہ الفاظ ہیں، لیکن ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جس کا میں دودھ استعمال کرتا ہوں، میرے گھر میں اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے، تو کیا میں اس کو قربان کروں؟ اس کو قربان کر دوں؟ تو فرمایا نہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے، اس کو قربان نہ کرو، لیکن جب قربانی کا دن آئے تو تم پھر ناخن تراش لو، بال کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، تم قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تمہیں اللہ تعالیٰ تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں قربانی شمار ہو. تو مقصد ہر اس شخص کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اس کو ذہنی طور پر اس حج کے عمل میں شامل ہونا ہے. تو جب حج کے عمل میں شامل ہونا ہے تو کیفیت ہماری پر طاری ہونی چاہیے، بیت اللہ ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے، لبیک کی صدائیں ہماری زبان پہ ہونی چاہیے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب ایسا شوق ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے. ان اللہ شاکر علیم. جب کسی کے دل میں ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہاں نہ جانے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر توفیق بھی دے دیتے ہیں وہاں جانے کی. جس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف اسی کو راستہ دکھاتے ہیں، اپنی طرف اسی کو چلا کر لے جاتے ہیں جو اللہ کی طرف جانے کی انابت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے. تو ہم جو وہاں نہیں جا سکے، ہمارے جذبات ایسے ہونے چاہیے، ہم ان دنوں کو ایسے ضائع نہ کریں. اس لیے ان دنوں کے اعمال کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے اس عشرے کے اعمال ہیں ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی اور دن میں کیے گئے کسی عمل کی وہ فضیلت نہیں جو ان دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا جہاد کے عمل کی بھی فضیلت وہ نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کے عمل کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی بارگاہ، اللہ کے راستے میں نکل گیا اور وہاں پہ وہ شہید ہو گیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ اس کا مال واپس آیا، تو اس کا اجر، اس کا عمل وہ بہت بڑا ہے، شہید جس کو کہتے ہیں. لیکن جو جہاد میں گیا، غازی بن کر واپس آ گیا، اس کا بھی عمل ان ذی الحجہ کے اعمال کے مقابلے میں فضیلت والا نہیں. ان دنوں کے عمل کی وہ فضیلت ہے جو اس کی جہاد میں جانے کی بھی نہیں. اس کا یہ مطلب قدر نہیں ہے کہ جہاد کے عمل کو معمولی سمجھے تھے. جہاد کا عمل اپنی جگہ بہت بڑا ہے اور اس کی فرضیت یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل فرض تو ہو لیکن کسی اور عمل میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی فضیلت رکھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل فرض نہیں رہا یا اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہاں فضیلت کی صرف بات ہو رہی ہے. تو آپ نے ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی یہ فضیلت بیان سے. پھر ایک اور چیز جو ان 10 دنوں میں سے خاص طور پہ 9 عرفہ کے دن سے جو تعلق رکھتا ہے عمل، عرفہ کے دن آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا، جو شخص نے روزہ رکھا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں پھر وہی گناہوں کی بات ہے جو میں نے پہلے شروع میں عرض کیا، صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہوں کے حوالے سے میں نے تفصیلی شرائط بیان کر. تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا. لیکن فرمایا یہ روزہ رکھنا عرفہ میں عرفات میں موجود لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے، وہاں موجود جو لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے. اب وہاں جو نہیں جا سکے ان کے لیے یہ روزہ
اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ عمل بھی براہ راست ہمیں عرفہ کے دن کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس حج کے اعمال کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ہمیں ہمارے ذہن کو وہاں لے جا رہا ہے۔ اس لیے ان دنوں کو ایسے غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ پوری ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھر کے پاس جو لوگ حج کا عمل انجام دے رہے ہیں، ان کے اعمال کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، جن میں فسق و فجور، جھگڑا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، ان سب سے بچنا بھی شامل ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا یہ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کو ایسا گزارنے اور اس کے مطابق اپنی اعلیٰ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔